وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میسج کے اندر 11 سوال بھیجے گئے ہیں کہ ان 11 سوال کا جواب دیجیے، یعنی میلاد کے حوالے سے کہ میلاد کیوں نہیں منایا جا سکتا۔ تو میلاد کے بارے میں وہ تفصیلی 2 میسج ہو چکے ہیں، ایک نعت والا، اس میں بھی میلاد کا ذکر آ گیا، اور ایک اسپیشلی میلاد کے حوالے سے میسج وہ بھی ریکارڈ کر دیا گیا ہے۔ اب اس میسج کے اندر 11 سوال اٹھائے گئے ہیں، اور یہ 11 سوال ان لوگوں پر اٹھائے گئے ہیں کہ جو عید میلاد النبی نہیں مانتے، جب کہ مناتے نہیں ہیں۔ تو یہ 11 کام جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ سارے اہتمام کرتے ہیں۔ تو پہلا اعتراض یہ ہے کہ ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہ جو سوالات ہیں یہ پرلے درجے کی جہالت پر مبنی، اللہ بہتر جانتا ہے کون ہے لکھنے والا، لیکن ان سوالات کو دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ علم سے بالکل کورا انسان ہے، نہ بلد ہے، پرلے درجے کا جاہل انسان ہے، اور ان سوالات کے ذریعے مغالطہ دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کو غلط فہمی کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے، سعودیہ کی طرف جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمارے پاکستان کے اندر 14 اگست منایا جاتا ہے ہر سال، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ کے بندو یہ بتلاؤ کہ کون دنیا کی قوم ہے، یہ ایک علاقائی تہوار ہے، قوموں کی وہ ظالموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، کافروں سے نجات جس دن حاصل کی تھی اس دن کے اندر جو خوشی مناتے ہیں، یہ علاقائی تہوار ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ جشن سعودیہ منانے والے، نہ جشن آزادی پاکستان منانے والے قطعاً اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اس کو عبادت نہیں سمجھتے، اس کو ایمان اور محبت کا معیار نہیں سمجھتے، اور اس کو کامیابی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، یعنی کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک قومی علاقائی تہوار ہے۔ تو ایسے تہوار جو خلاف شرع نہ ہوں ان کا منایا جا سکتا، اور ان کو کوئی دین بھی نہیں سمجھتا، جبکہ میلاد کا معاملہ یہ نہیں، اس کو تو دین سمجھا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت عقیدت کی علامت اور نشانی سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنے ایمان کا معیار سمجھا جاتا ہے، اس کو باعث ثواب، اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے، اس لیے لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، یہ سارا بطور نیکی کے کیا جاتا ہے۔ جبکہ جشن سعودیہ ہے یا جشن آزادی پاکستان ہے، اس کو کوئی بندہ بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کی علامت نہیں سمجھتا، ایمان کا معیار نہیں، اس کو نیکی باعث اجر و ثواب نہیں سمجھتا۔ اگرچہ یہ تہوار بھی ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بھی یہ منانے جائز ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ان تہواروں پر بہت زیادہ خلاف شرع امور کا ارتکاب ہوتا ہے، جس طرح ہمارے اس سال پاکستان کے اندر 14 اگست کے موقع پر ایک طرف پاکستان کا اکثر و بیشتر حصہ وہ سیلاب کی زد کے اندر آیا، پانی کے اندر ڈوبا ہوا، اور ادھر ہمارا حکمران طبقہ ڈانس اور بے حیائی فحاشی پر 14 اگست منا رہا ہے۔ تو
اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ منانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک قومی تہوار ہے، علاقائی تہوار ہے، اگر خلاف شرع امور کا ارتکاب نہ ہو، اس کے اندر وہ شرعی حدود کو پامال نہ کیا جائے، تو یہ علاقائی تہواروں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کو نہ دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، نہ ان کو باعث عبادت سمجھا جاتا ہے، نہ اس کو اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، نہ ان کو پیغمبر کے ساتھ محبت کی علامت یا اپنے ایمان کا معیار نہیں سمجھا جاتا۔ لہذا یہ سوال اٹھانا ہی پرلے درجے کی جہالت ہے کہ جشن سعودیہ منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ یہ ثبوت تو تب آپ مانگے کہ جب اس کو باعث ثواب، باعث اجر سمجھ کر کیا جائے۔ دوسرا سوال کہ ہر سال غسل خانہ کعبہ ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال بھی اسی کے ساتھ یہ کہ ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ اب کعبہ کو غلاف وغیرہ دینا، اس کا تو احادیث کے اندر ذکر ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے جس کو اسلام نے جاری اور ساری رکھا، اس پر پابندی نہیں لگائی۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں زمانہ جاہلیت کے، لیکن اسلام نے ان کو برقرار اور بحال رکھا ہے، جس طرح نکاح کے وہ تقریباً درجن کے قریب طریقے ہیں۔ اگر آپ نے پوری معلومات لینی تو الرحیق المختوم کے ابتدائی اوراق کی ورق گردانی کیجئے، اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ تو جو ہمارے ہاں نکاح کا طریقہ ہے، یہ بھی زمانہ جاہلیت کے نکاح کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا۔ اس کو دین اسلام نے برقرار رکھا، اور بقیہ جو نکاح کے زمانہ جاہلیت کے طریقے تھے ان کو کالعدم قرار دے دیے۔ تو اس طرح بیت اللہ کو غلاف چڑھانا یا یہ غسل وغیرہ، یہ زمانہ جاہلیت کے ان اعمال میں سے، یعنی کہ سابقہ شریعت کے ان اعمال میں سے جس کو دین اسلام نے بحال اور برقرار رکھا ہے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر کا ان کو برقرار رکھنا، اور احادیث کے اندر بھی غلاف کعبہ کا ذکر موجود ہے۔ مسند کے حاکم کے اندر احادیث موجود ہیں، سنن ابو داود کے اندر احادیث، کتب سنن کے اندر احادیث موجود ہیں۔ بلکہ فتح مکہ کے موقع پر جن 3 آدمیوں کو آپ نے قتل کرنے کا آرڈر جاری کیا تھا کہ ان کو قتل کر دو جہنم میں، حتیٰ کہ اگر کوئی غلاف کعبہ کے ساتھ آپ نے فرمایا چمٹا ہوا ہے اس کو بھی قتل کر دو، تو احادیث کے اندر بھی غلاف کعبہ کا اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ لہذا یہ سوال کرنا کہ یہاں وہ غلاف کعبہ کا کتاب و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، تو خانہ کعبہ کو غلاف دینا اور اس کا غلاف کا چڑھانا، یہ احادیث کے اندر اس کے بارے میں باقاعدہ موجود ہے، ذکر ہے۔ وہ مسند کے حاکم کے اندر بھی غلاف کعبہ کے بارے میں وہ روایات موجود ہیں، اور ایسے ہی دیگر سنن کی کتابوں کے اندر بھی غلاف کعبہ کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ اور یہ زمانہ اسلام سے قبل یہ چلتا ہوا عمل ہے، اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے اور اس پر بین اور پابندی نہیں لگائی۔ چوتھا اعتراض ہے کہ غلاف کعبہ پر آیات لکھی جاتی ہیں جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کپڑے پر لکھنا بھی، پتھر پر لکھنا، لکڑی پر لکھنا، کھجور کی چھال پر لکھنا، یہ حدیث سے ثابت ہیں، اور ایسے اللہ کے پیغمبر کا اپنی انگوٹھی مبارک کے اندر محمد رسول اللہ لکھانا تو یہ عام ثابت ہے۔ تو قرآن کی آیات وہ کپڑے پر بھی لکھی جا سکتی ہیں، وہ خواہ غلاف کعبہ ہے یا ویسے کوئی کپڑا ہے
وہ لکھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پتھر پر لکھی جا سکتی ہیں، اور کھجور لکڑی وغیرہ پر، کھجور کی چھال لکڑی وغیرہ پر لکھی جا سکتی ہیں، کاغذ پر لکھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور احادیث کے اندر وہ اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں قرآنی آیات کو مختلف چیزوں پر لکھنے کا۔ تو لہذا غلاف کعبہ یہ کپڑا ہے، تو کپڑے کے اوپر وہ جس طرح ہم سائن بورڈ پر لکھ دیتے ہیں، پوسٹر لگا کر لکھ دیتے ہیں، یہ بھی ایک میسج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے۔ تو لہذا کسی دیوار پر، کسی کپڑے پر، کسی سائن بورڈ پر قرآن کی آیات لکھ کر لگائی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچواں سوال یہ اٹھایا گیا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اذان تہجد، اذان سحری کا ثبوت موجود ہے، اور کتب سنن کے اندر کوئی کم ہی کتاب ہوگی جس کے اندر وہ اذان تہجد کا، اذان سحری کا ثبوت اللہ کے پیغمبر نے تو واضح حکم دیا تھا، لوگوں کو بتلا دیا تھا کہ تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے دے، کیونکہ وہ نبینے آدمی تھے اور وہ اس وقت اذان دیتے تھے جب صبح صادق طلوع ہو جاتی۔ فرمایا یعنی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان سحری جس کو اذان تہجد کہتے ہیں وہ دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلال کی اذان سن کر تم نے اپنی سحری کو، قیام اللیل وغیرہ کو ترک نہیں کرنا، بلکہ قیام بھی کرتے رہو اور سحری وغیرہ بھی کرتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے۔ تو یہ اس لیے ان لوگوں نے، بلکہ اذان تہجد کے بارے میں کئی لوگوں نے تو یہ لکھ دیا ان کے مفتیوں نے کہ اذان تہجد یہ حرام ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ احادیث کے اندر اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے اندر کہی جاتی تھی، اللہ کے پیغمبر کہلواتے رہے ہیں اور صحابہ کہتے رہے ہیں، اذان تہجد دی جاتی رہی ہے۔ چھٹا سوال ہے کہ مدارس میں ہر سال ختم بخاری ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ ختم بخاری یہ تو نام دے دیا گیا، یہ علمی مجلس ہے، کتابوں یعنی کہ علم کی وہ محفل جو ہوتی ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اور پھر اس کے موقع پر لوگوں کو بھی علم کی ترغیب دلانے کے لیے ان کے گھر والوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ آئندہ بھی وہ علم کی تحصیل کے لیے اپنی نسلوں کو وقف کرتے رہیں۔ تو یہ علمی مجلس ہے، علمی مجلسیں قائم کی جا سکتی ہیں جس میں لوگوں کو علم کی ترغیب دلائی جائے، علم کی طرف راغب کیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے گاہے بگاہے وہ مجلسوں کے اندر لوگوں کو علم کے فضائل بھی بیان کیے، علم کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو یہ علمی مجالس ہے، علمی مجالس قائم کرنا اور ان کے اندر علم کی نشر و اشاعت کرنا یہ جائز ہے، یہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے۔ آپ نے بلکہ حکم دیا جس کو ایک کسی مسئلے کا بھی علم ہے اور اس سے پوچھا گیا وہ نہ بیان کرے، بتائے نہ، تو کل قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے اندر وعید نہ ہوتی تو ہم تمہیں یہ احادیث، یہ علم آگے بیان نہ کرتے۔ تو یہ ختم بخاری ہے جو سال کے اختتام کے موقع پر ایک کانفرنس وغیرہ رکھی جاتی ہے، تو یہ علمی مجالس ہے۔ علمی مجالس محافل کو قائم کرنا اور علم کی ترویج و اشاعت کرنا یہ تو شریعت کے اندر وہ قابل تعریف اور ممدوح عمل ہے، قابل تعریف عمل ہے۔ تو لہذا اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ جب علم حاصل کرنا، علم کا پھیلانا، علم کے لیے مجلسیں لگانا کتاب و سنت سے ثابت ہے، تو لہذا اس مجلس کا وہ اہتمام وہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ محافل سجائی جاتی ہیں
جلسہ عام ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ محافل یہ محفل میلاد وغیرہ نہیں ہوتی، یہ علم کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ تو علم کی مجلسیں اللہ کے پیغمبر نے کتاب الفتن مشکات کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں تو اللہ کے پیغمبر نے بھی یہ علم کی مجلسیں قائم کی ہیں۔ علم کی مجلسیں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ یہ پہلے درجے کی جہالت ہے یہ کہنا ہے کہ یہ محافل جلسہ عام کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک علمی مجلس ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو مسئلے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کو آئندہ اپنی زندگی کا ایک شیڈول، ایک لاہ عمل دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ علم ہے، علمی مجالس ہے، علمی مجالس کا انعقاد یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ یہ کہنا کوئی ثبوت نہیں، یہ بھی پرلے درجے کی جہالت ہے۔ 8واں سوال ہے کہ ہر سال تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، چلے لگائے جاتے ہیں، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ یہ تبلیغی اجتماع، یہ 3 روزہ یا 1 روزہ، یہ اجتماعات بھی دراصل یہ علمی مجالس ہوتی ہیں۔ لوگوں کو مسئلے مسائل، ان کو دین کے لیے نکلنے کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے وہ ترغیب دلائی جاتی ہے، دین کے لیے علم سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر سے بھی وہ کتاب الفتن کے اندر ہے کہ آپ نے وہ ایک روزہ کانفرنس بھی کی ہے، اور 1 سے زائد دن کی بھی اللہ کے پیغمبر سے علمی کانفرنس کرنا، جس کو ہم، وہ الگ بات ہے ہم اس کو نام اجتماع کا دے دیں، اس کو نام جلسے کا دے دیں، اس کو نام کانفرنس کا دے دیں، تو اللہ کے پیغمبر نے یک روزہ کانفرنس بھی کی ہے، اور 1 روز سے زیادہ روزہ بھی آپ نے کانفرنس قائم کی ہے۔ اگر اس کی دلیل لینی ہے تو کتاب مشکات کی کتاب الفتن کے اندر اس کی دلائل موجود ہیں۔ 9واں سوال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وصال ایام منائے جاتے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ اول تو ہم یہ ایام منانے کے قائل نہیں، کیونکہ اگر ایام منانے پر آ جائیں تو سال کا کوئی ہی دن بچے گا جس کے اندر عظیم ہستی کے پیدا ہونے یا کسی عظیم ہستی کے دنیا سے جانے کا تذکرہ نہ ہو۔ پھر تو امت مسلمہ بس دن منانے پر، کبھی وصال منانے پر لگی رہے گی، کبھی وہ ولادت منانے پر لگی رہے گی، اور غیر مسلم قومیں ٹھوکا ٹھکائی کرنے پر لگی رہیں گی، اور یہی صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے۔ دوسری بات کہ ان ایام کو جو مناتے ہیں وہ بھی اس کو دین کا جز، عبادت، نیکی، اجر و ثواب، ایمان کا معیار وغیرہ سمجھ کر نہیں مناتے۔ تو لہذا ہم تو ویسے ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، جو قائل ہیں ان سے جا کر پوچھا جائے کہ وہ کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اسلام شخصیات کے بارے میں ہمیں تلقین نہیں دیتا کہ شخصیات کو بنیاد بنا کر ان کے دن منائے جائیں، ان کی یوم پیدائش منائی جائے، ان کے یوم وفات وغیرہ منائے جائیں۔ 10واں جشن دیوبند و اہل حدیث منایا جاتا ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ ان چیزوں کو کوئی اپنے دین کا حصہ نہیں سمجھتا، وہ اگر کوئی مناتا ہے تو وہ ان کا فعل ہے، لہذا ان سے سوال کرنا چاہیے۔ باقی اگر وہ مناتے ہیں یہ جشن وغیرہ تو وہ اس کو دین نہیں سمجھتے، وہ ایک محض تہوار کے طور پر، ایک قومی تہوار کے طور پر، ایک مسلکی تہوار کے طور پر، ایک علاقائی نسبتی علاقے کی طرف نسبت کے اعتبار سے وہ تہوار مناتے ہیں، نہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں، نہ اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، نہ اس کو فرض کہتے ہیں، نہ اس کو باعث ثواب سمجھتے ہیں، نہ اس کو باعث ایمان کا ذریعہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو لہذا ایسے تہوار جس کو دین نہیں سمجھا، اصل مسئلہ تو اختلاف تب ہے کہ جب
ان محفلوں کو جس طرح عید میلاد النبی کی محفل کو دین کا جز سمجھا جاتا ہے، نیکی سمجھا جاتا ہے، باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اپنے ایمان کا معیار بنایا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ باقی 11 نمبر پر ہے کہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا کسی صحابی، ائمہ، محدث، بزرگان دین نے منع کیا ہو، اس کا بھی قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت؟ منع تو تب کرے کوئی اس کا کوئی ثبوت ہو، جب اس کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ وہ اگر شریعت کے اندر ثابت ہے تو ائمہ، صحابہ، ائمہ محدث، بزرگان دین کیوں منع کریں گے؟ اور جب اس کا بات ہو اس کا ثبوت ہے ہی نہیں، ایک چیز جس کا ثبوت ہی نہیں ہے اس کو کیوں منع کرنا ہے؟ منع تو جب اس کا ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر اس پر تبصرہ کون کرے گا؟ ایک چیز وجود کے اندر ہی نہیں آئی، اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں، اس کے بارے میں بحث کرنا یہ حماقت ہے، بیوقوفی۔ اب چاہیے تو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ کسی صحابی نے منانے کا حکم دیا، یا کسی ائمہ محدث نے منانے کا حکم دیا، یا کسی بزرگان دین نے منانے، یہ بات کرنی ہے۔ حالانکہ یہ مغالطہ دیا گیا، الٹی بات کی گئی ہے، یعنی کہ لوگوں کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے۔ یہاں چاہیے تو یہ تھا کہ اس حضرت صاحب کو یہ سوال اٹھاتے کہ صحابی نے عید میلاد منانے کا حکم دیا ہے، ائمہ محدث نے دیا، فلاں بزرگان دین نے دیا، پتہ چلتا واقعتاً کوئی اس کا شریعت کے اندر ثبوت ہے، الٹا سوال کر دیا کہ منع نہیں کیا۔ ہوتا کوئی تو پھر ہے نا، اگر ثابت ہوتا تو منع کوئی نہیں کرتا، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو منع کیوں کیا جائے؟ کہ جس چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تبصرہ کس نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہے تمہارے پاس کوئی دلیل تو پیش کریں کہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے اندر اس کا ثبوت ہو، صحابہ کی زندگیوں کے اندر ہو، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کی زندگیوں کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہو۔ تو لہذا آگے بڑی عجیب بات کی ہے کہ لیکن جیسے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی بات آ جائے، سارے نام نہاد دین کے ٹھیکیدار کھڑے ہو جاتے ہیں، شرک و بدعت کا شور الاپنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ انہیں خود شرک و بدعت کی تعریف معلوم نہیں۔ حضرت جی آپ ہی بیان کر دیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو من کے اندر آیا اس کو بدعت کہہ لیا، اور جو من کو بھا گیا وہ سنت بن گئی تمہارے نزدیک۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو چیز دین کے اندر نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کرنا، یہ بدعت ہے۔ کہ جو عمل کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے، دین میں سے نہیں ہے، اس کو دین سمجھ کر اس کو کرنا، یہ بدعت کے زمرے کے اندر آئے گا۔ بدعت کی تعریف یہ نہیں کہ بہت کوئی مشکل ہے لہذا وہ کوئی کر نہیں سکتا، ان حضرات ہی کو پتہ ہے۔ تو بدعت کی تعریف شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ اور بدعت اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے اندر اس عمل کے اسباب وسائل بھی موجود ہوں، کرنے کے داعی بھی موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہ کیا ہو، بعد میں کیا جائے تو وہ بدعت کے زمرے کے اندر آئے گا۔ یعنی کہ ایسا کوئی کام جو دین میں ثابت نہیں لیکن اس کو دین کا جز سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو لہذا یہ سوال دراصل سوال نہیں ہے، یہ مغالطہ بازی ہے، یہ لوگوں کو غلط فہمی کے اندر مبتلا کرنے کے لیے اٹھایا جائے۔ یہ سوالات تو تب ہیں جب عید میلاد النبی کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت ہو، اور اس کے بارے میں نے 2 تفصیلی میسج وہ سینڈ کر دیے۔ اگر کسی کے پاس کتاب و سنت سے ایک دلیل بھی مل جائے، ہم دلائل کی بات نہیں کرتے، ہم تو اپنے سر آنکھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ میں یہاں وہی بات کہوں گا جو عبدالعزیز آل سعود نے ہندوستان کے ان ملاؤں کو کہی تھی جب انہوں نے سعودی عرب کے اندر بڑے بڑے مزارات جو بنے ہوئے تھے ان کو گرایا، قبوں کو گرایا،
تو یہاں سے وفد بن کر ان کے پاس گئے تھے اور جا کر ان سے بات کی، تو انہوں نے صرف یہ سوال اٹھایا تھا کہ تم کتاب و سنت سے قبروں پر مزار قبے بنانے کی ایک دلیل دے دو۔ تم نے تو ان کو مٹی اینٹوں سے بنایا تھا، میں ان کو سونے سے بنانے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ تم تو کاغذ کی پنوں کی پتیاں وغیرہ لگاتے ہو، اگر کتاب و سنت سے ایک دلیل مل جائے، ہم انشاءاللہ سونے کی جنڈیاں، سونے کی پنیاں، سونے کے پتے لگانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کتاب و سنت سے ثابت ہو، ورنہ ہر ایسا عمل جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ باطل و مردود ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔